سچی مومن کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے ہر معاملے میں کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل سے مراد یہ ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، اب اللہ کی مرضی۔ تو سیدنا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں، چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے تو آزمانا ہے۔ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، خالی نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کی ہوئی جیسے وضو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم مسلسل کرنا، مسجد میں تو نماز صرف ادا کی جاتی ہے، قائم ہر وقت رہنی چاہیے۔ یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، بعد میں قائم رہی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پر پہنچ گئے مانگنے کے لیے، ابھی تو عہد کر کے گئے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا۔ نماز میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے ہو اور باہر نکلتے ہی اپنے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا، تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ نماز قائم کرنا یہ ہے؟ نہیں، مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو ہم نے انہیں دیا، مومن وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، یعنی دیا اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک کا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا اس نے میری ہی راہ میں خرچ کیا، حالانکہ یہ کوئی کمان تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اس لیول کی ہے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرض حسن ہے مجھ پر دیا، آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دی ہے، اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر لوٹاؤں گا۔ اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ اسی کا دیا ہوا اسی کو لوٹایا جائے جس سے لے کے لوٹایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ باقی یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا، میرا دیا ہوا مال، یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا، میں تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا نہیں 700 گنا دوں گا۔ وہ اللہ کی ڈیوائن بینک میں جمع ہے، آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق۔ تو یہ اللہ کی قدردانی ہے، اللہ ہی اسی طرح کا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں، کٹر مومن، کٹر سچے مومن اپنے دعوے میں۔ ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، آیات پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور توکل کریں تو اللہ ہی کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے۔ زبانی کہہ دینا، کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا بڑا آسان ہے، مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا اس وقت پتہ چلتا ہے
کہ آپ کتنی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے مشکل ہی مال ہے جب ہم اپنا ٹائم کسی کو دیتے ہیں یا اپنی کسی کو زندگی دیتے ہیں تو یہ اپنی زندگی تم پر خرچ کر رہا ہے، کیونکہ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے، کہ اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہوں، آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کرو۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیات ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے، جب سارے اعضاء سلامت ہوں، جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہو جائیں۔ جیسے ہی عمر 40 ہوئی، جان کے اوپر آفتابیں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی، آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ساروں کی ہوتی ہے، 40 کے بعد یہ نیچرل چیز ہے۔ پھر آپ کسی کو خبر ملے گی کہ جی کسی کے گردے کام نہیں کر رہے، کسی کو خبر ملے گی اس کا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو گیا ہے، کسی کو کوئی خبر ملے گی تو کسی کو کوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی ہوتی اتنی خبریں ہو جائیں گی کہ ایک دن آپ اپنی ہی خبر بن جائیں گے، کہ انسان کی زندگی قبر تک چلی جاتی ہے، اینڈ ہو گیا انسان کا۔ تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کام اٹھتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ حقیقتاً جو مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے حضور درجات و مغفرت اور اجرت و باعزت روزی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو بھی ایسا ہاتھ بنائے کہ اس کی راہ میں خرچ کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔